ایک گھر سے شروع کیا، 5 بچوں سے شروع کیا. اس وقت نہیں سوچا تھا کہ اتنا زیادہ سب کچھ ہوگا. اس ٹائم پہ میرے اپنے پرسنل گھر میں 3 بچے ہیں جو نیو بورن ہیں. ایک بچی قصور کے گاؤں میں ایک آٹے کے تھیلے میں کسی نے اس کو نالے کے پاس کچی سڑک کے اوپر رکھا ہوا. پہلا بچہ جو ہم سرگودا کے گاؤں سے لے کے آئے میری نند کی میڈ کا بچہ تھا. ایک مکان تھا ایک کمرے کا، اس کے اندر وہ بچہ اس کچی مٹی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور وہ پرانی روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ بچہ وہ کھا رہا تھا اور مٹی کے ساتھ روٹی کو. تو وہ میری جو پہلی نظر پڑی وہ یہ تھا، وہ کھا رہا تھا. ایک گھر سے شروع کیا، 5 بچوں سے شروع کیا. اس وقت نہیں سوچا تھا کہ اتنا زیادہ سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں میرے لیے اس طرح سے آسان کی کہ آج مجھے احساس بھی نہیں ہوتا. اور ماشاءاللہ الحمدللہ 10 گھر ہیں ہمارے پاس، 223 بچے. اور میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتاؤں، اس ٹائم پہ میرے اپنے پرسنل گھر میں 3 بچے ہیں جو نیو بورن ہیں. نیو بورن ہے. اور ان کو کوئی چھوڑ گیا؟ ان کو چھوڑ بھی نہیں گیا، نہ ہمارے گھر پہ چھوڑ کے گیا. ایک بچی قصور کے گاؤں میں ایک آٹے کے تھیلے میں کسی نے اس کو نالے کے پاس کچی سڑک کے اوپر رکھا ہوا تھا. لیٹ نائٹ ایک بندہ بائک پہ جا رہا تھا، اسے لائٹ سے وہ بوری میں تھوڑی سی موومنٹ نظر آئی تو اسے لگا کہ کچھ ہے، تو وہ اس نے نکل کے دیکھا تو وہ ایک چھوٹا 1 دن کا ایک بیٹی تھی، پیاری سی چھوٹی سی 1 دن کا نیو بورن تھا. اور اس کے بعد اس نے 15 پہ بتایا، پھر بات پولیس تک گئی. پھر جو ڈی پی او صاحب تھے عیسیٰ سکھیرا، ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں، ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، انہوں نے ہمارا کام دیکھا ہوا تھا. انہوں نے میرے ہسبینڈ کو کال کی، انہوں نے کہا کہ سر اس طرح سے ایک بچی ملی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جو پرورش بھابی اس کی کر سکتی ہے ماں بن کے، یا جو آپ باپ بن کے کر سکتے ہیں وہ اور کوئی نہیں کر سکتا، تو ہم وہ بچی آپ کو دینا چاہتے ہیں. عیسیٰ بھائی وہ بچی لے کے ہمارے پاس آئے. ہم نے اس کو فاطمہ زہرا کے نام سے اس کا نام رکھا، اور کیونکہ محرم میں وہ ہمارے پاس آئی تھی تو ہمیں لگا اس سے خوبصورت نام نہیں ہو سکتا، تو فاطمہ زہرا ہمارے گھر آئی. اور اس کے بعد ہم نے اسے اپنے گھر میں رکھا ہے. وہ ہماری بیٹیوں کی طرح ہے اور ہم اسے اپنے بچوں کی طرح، سگی اولاد کی طرح، کیونکہ ہمارے پاس نرسری ہے، اس گھروں میں ہے نرسری جو ہم نے گھر لیا، اور وہ ایکولی اچھے گھر ہیں. لیکن وہاں پہ میں خود 24 گھنٹے نہیں ہوتی. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ بینگ اے مدر جو میں فیل کرتی ہوں کہ آپ نومولود بچے کو جو نیو بورن ہے آپ اس کو اکیلا میڈس پہ نہیں چھوڑ سکتے، چاہے آپ کے کیمراز لگیں، آپ کچھ بھی ہے، لیکن ان کو 24/7 آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. اب میرے گھر میں میری مدر ہیں، میری 2 بیٹیاں ہیں، میرے بیٹے ہیں، میری میڈس ہیں، ہم سب لوگ ہیں. میرے ہسبینڈ چلیں رات میں آتے ہیں، ان پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن ہم سب لوگ ہوتے ہیں. اور وہ 3 نیو بورن بچے آپ کے اپنے گھر میں میری بیٹیوں کے روم میں وہ رہ رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور بچی ملی اسی طرح آپ تھوڑے دن بعد. آپ کی بیٹیوں کے ساتھ میری رہتے ہیں؟ بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں. میری جو بیٹی ہے مانور، میں نے آپ کو ذکر کیا 2 نمبر والی، وہ اس چیز میں اتنی زیادہ انوالو ہو چکی ہے. شی واز ہارڈلی 15 جب وہ اس چیز میں آئی. پہلا بچہ جس کو ہم سرگودا کے گاؤں سے لے کے آئے تھے، 5 بچے ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے لیے تھے جب ہم نے اسٹارٹ کیا. اس کے بعد جو چھٹا پہلا بچہ، جی پہلا بچہ جو ہم سرگودا کے گاؤں سے لے کے آئے میری نند کی میڈ کا بچہ تھا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے، رمضان میں ہم نے شروع کیا تو عید سے نیکسٹ ڈے ہم سرگودا گئے، تو انہوں نے کہا کہ میری میڈ ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ابھی کینسر پیشنٹ تھی، تو اس کا ہسبینڈ بھی کوئی کام نہیں کرتا، دیہڑی دار مزدور ہے، بیمار آدمی ہے، تو اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ 1 سال کا ہے، اور اس کا ایک بیٹا 3.5-4 سال کا ہے. تو تم لوگوں نے، میں نے سنا ہے کہ یہ کام سٹارٹ کیا ہے، بچوں کا ذمہ لیا ہے، تو تم لوگ ان کو لے سکتے ہو، لیکن وہ یتیم نہیں ہے، ان کا باپ ہے. کیونکہ نارملی ہمارے پاس ایک کرائٹیریا ہوتا ہے نا صرف یتیم. تو میں نے کہا دیکھیں جس کی ماں یا باپ ایک بھی نہ ہو، جس بچے کو ضرورت ہے، جو بچہ ضرورت مند ہے، ہمیں تو اس کو لے کے آنا ہے. میں ان کے ساتھ چلی گئی، پاس ہی ان کا گاؤں تھا، ان کے گھر کے کوئی 40-45 منٹ کی ڈرائیو پہ ہم لوگ چلے گئے. میں نے اس بچے کو گود میں اٹھایا، وہ بچہ اکیلا، کچا ایک مکان تھا ایک کمرے کا، اس کے اندر وہ بچہ اس کچی مٹی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ پرانی روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا، اور وہ بچہ وہ کھا رہا تھا. اور مٹی سے وہ اس کو، جو میرے پہلی نظر اس پہ پڑی نا، شدید گرمی تھی، شدید حبس تھی، اس کمرے کے اندر کوئی پنکھا نہیں تھا، بیٹھا اور اس کے ساتھ وہ رگڑ کے نا مٹی کے ساتھ روٹی کو، تو وہ میری جو پہلی نظر پڑی وہ یہ تھا، وہ کھا رہا تھا. جب میں گئی، اس نے صرف ایک چھوٹا سا پینٹی پہنی ہوئی تھی اور اس بچے نے کچھ نہیں پہنا ہوا تھا. میں نے اس کو جب گود میں اٹھایا، وہ بچہ
تپ رہا تھا بخار کی شدت سے، تپ رہا تھا اتنا زیادہ کہ مجھے لگا کہ بہت زیادہ گرم تھا وہ بچہ. مجھے اسے ساتھ لگایا تو بھوک کی وجہ سے وہ بچہ میرے ساتھ بالکل لٹک گئی اس کی گردن. اور جب میں نے اس کو تھوڑا پیار کیا، اسے دیکھا تو اس کے سر کے اوپر بہت بڑے بڑے سے چھالے بنے ہوئے تھے لال رنگ کے. یہ اس بچے کے ساتھ میرا پہلا انٹریکشن تھا. کو لے لیا ہے لیکن تم دیکھو کہ اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ بچہ لاہور تک بھی پہنچ سکے گا. اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ یہ سروائیو کر سکے گا. تو ابھی سٹارٹ ہوا ہے یہ کام، سوشل میڈیا کا دور ہے، ابھی تم نے ایک سٹارٹ کیا، مہینہ ہوا ہے، تو کیوں کوئی ایسی چیز کرنی ہے کہ کل کو جا کے تمہارے لیے مشکل کریٹ ہو یا ہمارے لیے پرابلم بن سکے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس بچے کو نہیں لینا چاہیے. تو میرا دل بہت ٹوٹ گیا اور بہت زیادہ میں اس پہ سینٹی ہو گئی. میں نے کہا دیکھیں اگر میں اس بچے سے نہیں ملتی نا، صرف باجی کے کہنے پہ میں کہتی اچھا ٹھیک ہے میں نہیں گئی، میں نے نہیں دیکھا، تو شاید میں چلی جاتی واپس. میں نے کہا اب جب میں نے اس بچے کو گود میں پکڑا ہے نا، آج اگر میں اس بچے کو یہاں چھوڑ کے اس حالت میں جاؤں گی نا، تو میں نے کہا میں خود کی نظروں میں کبھی نہیں دیکھ سکوں گی، یا میں خود کو کبھی زندگی میں معاف نہیں کر سکوں گی. اور یہ بچہ تو کیا، پھر شاید میں کبھی کسی اور بچے کے لیے بھی کام ہی نہیں کر پاؤں گی، میں خود کو اس قابل ہی نہیں سمجھوں گی. تو میں نے کہا میں نے یہ بس کر لیا، اللہ کا نام لیں اور اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے گا، ہم لے جاتے ہیں. ہم لوگ جب لے کے آئے گھر، لاہور پہنچے تو راستے میں بڑی ایکسائٹمنٹ میں نے اپنی بیٹی کو بتایا مانور کو، کیونکہ وہ بالکل میرے جیسی ہے، وہ بھی ایسی ایموشنل ہے، ایسی سینٹی ہے. تو میں نے بتایا کہ ایک چھوٹا بھائی کو ہم لے کے آ رہے ہیں، عدنان ہے، اور ایک عثمان اس کا بڑا بھائی 3.5-4 سال کا، اس کی ہیلتھ کمپیریٹیولی ٹھیک تھی ماشاء اللہ. تو دونوں کو لے آئے نا. تو میں نے کہا وہ لے کے آ رہے ہیں. اس نے کہا کہ ماما عدنان میرے پاس رہے گا. جب گئے ہم گھر، اس نے اپنی گود میں عدنان کو اٹھایا اور اس نے اپنے کمرے میں عدنان کو رکھا اور اپنے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی تھی، جس ڈاکٹر اسلم ہمارے بچوں کے ڈاکٹر ہیں، 4 بچوں کے، شیخ زید کے ہیڈ تھے. تو ان کے پاس وہ بچہ جاتا تھا، اس کو ڈرپس لگیں، اس کا سارا ٹریٹمنٹ ہوا، اس کے جو انفیکشنز تھے، جو سب کچھ. اور جب تقریباً 3 ہفتے گزرے اور وہ بچہ لائف میں واپس آنا لگا، اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، ایک اسمائل آئی، ایک لائٹ آئی اس کی آنکھوں میں. اس وقت اس نے آ کے کہا بابا یہ دیکھیں، یہ میں اب عدنان کو لے آئی ہوں اور اب عدنان بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اس کی پہلی اچیومنٹ تھی زندگی کی. اس نے جس پیار سے، مجھے یاد ہے رات کو اس کے سمر ویکیشنز تھے ان دنوں میں، ہائی اسکول کر رہی تھی وہ اس وقت، تو وہ لیٹی ہوتی تھی اور وہ سو نہیں رہی ہوتی تھی رات کو، کہ رات کو میڈ سو جاتی ہیں اور یہ نہ ہو کہ اس کو کچھ ہو جائے. اور میں نے اپنے ذمہ لیا ہے کیونکہ میری رسپانسبلٹی ہے، تو مجھے اسے ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے. تو دن میں پھر میڈس کو پکڑا کے جب میں سامنے ہوتی تھی تو پھر وہ سو جایا کرتی تھی. تو اس بچی کے اندر یہ جذبہ ہے. اس بچے کی ایج کتنی تھی؟ اس بچے کی ایج تقریباً 1 سال اور 1 مہینہ کچھ اس طرح کی ایج تھی اس بچے کی. آج 3.25 سال اس کی ایج ہے جی، 3.25 3.5 سال. آج تو وہ ہماری فیملی کا، ہماری المرا فیملی کا سب سے نوٹی، سب سے لائیولی بچہ ہے. اور جو کوئی اور بچہ میری گود میں آتا ہے، عدنان اس کو پکڑ کے کھینچتا ہے اور کہتے ہیں میری مام ہے، اور آ کے بس وہ یا میرا دوپٹہ کھینچ رہا ہوتا ہے یا میرے نیلز کو پکڑ کے کھینچ رہا ہوتا ہے غصے میں کہ کوئی اور کیوں آیا یہاں پہ، یا بس وہ جو ہوتا ہے نا کہ اسے پتہ ہے کہ بس یہ میری ماں ہے. وہ بہت زیادہ 225 kids right now? 223 انکلوڈنگ وہ جو 3 نیو بورن ہیں اور 4 میرے اپنے بچے، تو 227 ٹوٹل. تو سب کو کیسے ایکولی ٹریٹ کرتی ہیں آپ؟ ماں کا جو لفظ ہے نا، وہ ایک جذبہ ہے بیسیکلی. یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک جذبہ ہے. اور مامتا پھر چاہے ایک بچے کے لیے ہو، چاہے پھر 227 کے لیے ہو، چاہے پھر 2,27,000 I mean, isn't it very challenging؟ ایک بچے کی فرمائشیں سے، بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ دل سے ایک چیز سوچ لیتے ہیں اور آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی آسانیاں پیدا کرتا ہے. اللہ آپ کو ایسی ایسی چیزوں کے ساتھ کمپلیمنٹ کرتا ہے کہ آپ کے لیے وہ چیزیں، مشکلیں بھی آپ کے لیے آسانیاں بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے. آپ کا اسٹاف اتنا اچھا مل جاتا ہے. ہر بندہ، ہمارے جو المیرا میں لوگ کام کر رہے ہیں نا، بہت سے لوگ تو والنٹریلی کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ ظاہر ہے میڈز ہیں یا ایسا اسٹاف ہے جنہوں نے اپنا بھی زندگی کا ایک سلسلہ چلانا ہے، ہر کوئی والنٹریلی کام نہیں کر سکتا آبویسلی، لیکن ان کا جذبہ اس طرح کا ہے کہ جس نے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی ہے نا، وہ 18 گھنٹے کی کر رہا ہے. اسے یہ پتہ ہے کہ یہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے مجھے پیسے مل رہے ہیں، یہ باقی میں نے اللہ تعالیٰ کو جو ثواب مجھے اللہ تعالیٰ سے مل رہا ہے مجھے وہ کرنا ہے. ان کو پیسے آپ دیتی ہیں؟ میڈس کو ہماری فاؤنڈیشن دیتی ہے. ہم رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے، ہمارے پورے سسٹمز ہیں، ہمارے سارے. فاؤنڈیشن پیسے کیسے کماتی ہے؟
فاؤنڈیشن ڈونیشنس بھی چل رہی ہے. ڈونیشنس کہاں سے آتی ہیں؟ ڈونیشنس میں نے جیسا آپ کو بتایا فرینڈس فیملی فرینڈس اب لوگ جو دیکھتے ہیں وہ ہمیں اسپانسر کر رہے ہیں. بہت سے لوگ سوشل میڈیا کے تھرو دیکھتے ہیں. فارن آرگنائزیشنز بھی فنڈنگ کرتی ہیں؟ ابھی نہیں, لیکن ابھی ہم فارن فنڈنگ بھی نہیں ابھی تک نہیں ہے, لیکن ابھی ہمیں US میں ہم رجسٹر ہو چکے ہیں.